ایسا واقعہ اگر کہیں دور بھی ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کا مورائل افیکٹ کرتا ہے. لیکن کل کے اس واقعے کے بعد یہ اسٹاک مارکیٹ کا بڑھنا میرا خیال ہے یہ بھی ایک نشاندہی ہے اس چیز کی کہ سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے جو بر وقت کارروائی کی اس پہ اطمینان اور اس پہ کانفیڈنس کا اظہار ہے. میں ایک ایک کر کے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا المیہ تھا، میں نے کل بھی کہا تھا، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں انہوں نے یہ کارروائی اس وقت ویسے ہی ہم معاشی طور پہ کافی پوری دنیا گلوبل ایک پینڈیمک کی وجہ سے گلوبل کرائسس آیا ہوا ہے اکانومی میں، اور پاکستان بھی آبویسلی اس کرائسس سے گزر رہا ہے. اس دوران کراچی یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اٹیک کرنا یہی سگنل دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے پاکستان کمزور ہو گیا ہے، لیکن ہمارے پولیس، ہمارے رینجرز کے سپاہیوں نے ادھر بروقت کارروائی کر کے ان دشمنوں کے ارادے نیست و نابود کیے. میں نے کل کہا کہ اسمبلی میں نے کہا تھا کہ میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں جو ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک تھا جو اسامہ بن لادن بڑا ٹیررسٹ تھا اس نے کیا تھا، یہ اسی کے اس کا جو امپیکٹ ہے اتنا ہی ہو سکتا تھا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹیررسٹ ٹریڈنگ ہال میں پہنچ جاتے، ٹریڈنگ ہال میں ایک وقت میں 500 کے قریب تو لوگ ہوتے ہوں گے جہاں تک مجھے اندازہ ہے، کافی ٹائم ہو گیا میں اسٹاک ایکسچینج نہیں آیا، لیکن اتنے تو لوگ ہوں گے، اور یہ جو کاروبار کا ٹائم تھا اور یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. میں جو ہمارے شہید سب انسپکٹر ہیں میں ایک ایک کر کے چاہوں گا کہ سب کا نام لوں جو شہید ہوئے جو اس میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اس کارروائی میں سب انسپکٹر محمد شاہد جن کا تعلق میٹھا گڑھ پولیس اسٹیشن سے تھا وہ شہید ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج کے 2 گارڈز تھے خدایار خان اور افتخار، یہ شہید ہوئے. سنہری بینک کے حسن شہید ہوئے. ان تینوں کے بیٹے یہاں موجود ہیں، ان چاروں کے بلکہ شہید سب انسپکٹر محمد شاہد کے بھی. اس کے علاوہ 22 ٹوٹل جو RRF کے جوان وہاں موجود تھے، جن میں سے 7 کو جو فرنٹ لائن پہ تھے ان کو ہم نے اسناد بھی دیے ہیں. خلیل الرحمان جتوئی، دمومل، محمد رفیق، ناصر عباس، محمد اسد، محمد سلیم اور اعجاز علی، ان کو یہ اسناد بھی دی گئی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے جب ساتوں ادھر آئے تھے ان سے پوچھا، کرٹیسائز تو ہمیں بہت کیا جاتا ہے اور لوگ کرٹیسزم کو لیتے ہیں، دیکھیں ان میں سے 3 یا 4 تھے وہ 2017 میں ریکروٹ ہوئے تھے، 2 کانسٹیبلز 2011 کے ریکروٹ ہوئے تھے مجھے ملے. ایک تو اس نے مجھے بتایا بیٹھا ہے بعض کہ میرے ساتھ میرا گارڈ بھی رہا ہے کسی وقت، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا تو ماسک اتارا ہے تو مجھے پہچان گیا، وہ ماسک کے ساتھ نہیں پہچان رہا تھا. اور ایک 2009 میں انہوں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں پولیس پورے IG پولیس کے توسط سے سارے پولیس کے افسران اور ان کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کروں گا. اس کے علاوہ سب انسپکٹر ارشد اللہ، ASI اللہ جڑیو اور باقی کانسٹیبل نوید حسین، ہدایت علی، امتیاز علی شاہ، عظیم اکرم شیخ، جنید، الطاف احمد، غلام مشتبہ، ضمیر حسین، یاسر علی، سعید احمد، محمد اقبال اور اسد فاروق، یہ RRF کے تھے. جو ڈسٹرکٹ پولیس کے
اور ریزرو پولیس کے یہاں پہ لوگ کانسٹیبلز تھے، سعید اکرام جو کہ انجر بھی ہوا ہے، امجد محمود، آصف محمود، راشد محمود، دوست محمد، علی رضا، پتنگ علی اور نصیر الدین۔ اس کے ساتھ میں جو اسٹاک ایکسچینج کے، اس لیے کہ ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے اس میں، انہوں نے اپنے ادارے کے ساتھ اور اپنے جو ڈیوٹی ہے اسے نبھایا، اور وہ سب بھی وہاں موجود رہے۔ میں نے رینجرز، پاکستان رینجرز، میں نے ڈی جی رینجرز سے خود بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ جی جو رینجرز کے لوگ اس معاملے میں ان کے مجھے نام بھیجیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے نائک بصیر خان، سپاہی جنید انور اور سپاہی سجاد علی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت اپنے جو ملازمین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو جان دے دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ہماری پالیسی ہے کہ جو شہید پولیس کا افسر ہو یا جوان ہو، ایک تو انشورنس وغیرہ ہیں اس کو، وہ باقی چیزیں تو ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اس کو پوسٹ ہیومس پروموشن دیتے ہیں۔ تو جو سب انسپیکٹر ہے اس کی پوسٹ ہیومس پروموشن کے لیے امیڈیٹلی ہوگا، اور 1 کروڑ روپیہ ہم کمپنسیشن دیتے ہیں۔ یہ میں کوئی احسان وغیرہ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے جو ان کو ملتا ہے، اور یہ قانوناً۔ اس کے علاوہ جو 3 گارڈز، 2 اسٹاک ایکسچینج کے اور 1 گارڈ سنہری بینک، 2 گورنمنٹ امپلائیز نہیں تھے۔ آئی ایم شیور ان کی اپنے ادارے بھی ان کا خیال رکھیں گے، لیکن اس لیے کہ انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ صرف اپنے ادارے کے لیے نہیں ہے، پورے ملک کے لیے یہ قربانی دی ہے، اور میں ان کے بیٹوں سے ملا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم جاب بھی دیتے ہیں، جو نیکسٹ آف کن ہوتا ہے، تو جو ہمارے سب انسپیکٹر شہید ہوئے ان کے بیٹے یا نیکسٹ آف کن کو ایک جاب بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 3 گارڈز شہید ہوئے ہیں ان کو 50 لاکھ روپے میں اپنے کیبنٹ سے اسپیشل کراؤں گا، اس لیے کہ یہ ہماری ادروائز جو ٹیررسٹ ایکٹ میں کوئی اگر سویلین شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہماری جو پرسکرائب پالیسی 10 لاکھ کی ہے، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں کیبنٹ میں لے جاؤں گا، اور جو ہوم سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں نوٹڈ ڈاؤن کو کیبنٹ کی ایک سمری بنا کے نیکسٹ کیبنٹ میں 50 لاکھ روپے ان تینوں کو ہم دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک نوکری بھی میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے، میں نے ان سے پوچھا بھی، ان میں کچھ پڑھے لکھے بچے ہیں جو 3 لوائقین ہیں، لیکن ہم ان تینوں، اینڈ آئی ایم شیور ان کی میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو ان کی امپلائرز ہیں وہ بھی ان کا اسی طریقے سے خیال رکھیں۔ جو 3 انجرڈ پولیس والے ہیں، اس وقت مجھے ان کی بہن نے تھوڑی سی شکایت بھی کی کہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا صحیح۔ میں ادھر سے نکلتے ہی ڈاکٹر سے بات کروں گا ٹراما سینٹر میں، ان کا شاید آپریشن بھی آج کا، جو ایک تھوڑی سی ان کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے پیارے کو دیکھتے ہیں آپ تکلیف میں، تو ان کے لیے 10 لاکھ روپے ہم اگین، وہ چاہے ہماری 5 لاکھ ہے، لیکن اس کو میں اس کیس کے لیے بڑھا دوں گا۔ جو 7 پولیس والے تھے جنہوں نے، یہ میں نے نام بھی لیے تھے، محمد رفیق اور خلیل الرحمان، دمو مل، ناصر عباس، محمد اسد، محمد سلیم اور اعجاز علی، ان کے لیے ہم نے ریکمنڈیشن سرٹیفکیٹس بھی دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ اور باقی سارے پولیس کے لوگ، جیسے 15 RRF کے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس والے جو سپاہی ہیں، رینجرز کے جو تھے جنہوں نے سپورٹ میں تھے، ان سب کو بھی ایز ریکگنیشن آف دا بریوری لاکھ روپے ہم دیں گے۔ تو یہ ہم امیڈیٹلی ہوم سیکرٹری صاحب نوٹ کر رہے ہوں گے، اس کو ہم امیڈیٹلی پروسیس کر کے ہم کر دیں گے۔ یہ جو خاص طور پہ جو شہید ہو گئے، ان کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ صرف ہماری طرف سے ایک ادنا سی ریکگنیشن ہے ان کی قربانی کی۔ جب تک ہمارے ملک میں ایسے اپنی ملک کی عزت
اور ملک پہ آنچ نہ آنے دینے کی ان کی جو پیشن ہوتا ہے، اور اپنی جان کی قربانی دینے سے ڈریک نہیں کرتے. جب تک ایسے لوگ زندہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکے گا. میں نے ابھی آئی جی صاحب سے پوچھا تھا، وہ اس کی رپورٹ آ رہی ہے. انیشیل تو یہی پتہ چلا تھا کہ جی اور پتہ جو ہے ہمیں اس کے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے چائنیز قونصلیٹ پہ ایک حملہ ہوا تھا. اس میں بھی پولیس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا اور امیڈیٹلی نیوٹرلائز کر دیا تھا سارے جو ٹیررسٹ تھے ان کو. یہ اسی کی لنک نظر آتی ہے، لیکن مجھے آئی جی صاحب بتا رہے کہ اس کے علاوہ اور بھی لنکس ہیں جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کے اس کے ساتھ. اس کی پراپر طریقے سے انکوائری کرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل ایک میٹنگ بھی کی تھی، اس میں سب انٹیلیجنس والے رینجرز، ٹیم رینجرز اور آئی جی صاحب وغیرہ موجود تھے. جو بھی ہماری ایسی ٹارگیٹڈ جو دشمن جس کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے، میں ایک تو اسٹاک ایکسچینج سے بھی کہوں گا کہ اپنی سیکیورٹی پہ تھوڑی اور نظر رکھیں. اس کے علاوہ اسی روڈ پہ چبری گڑھ روڈ پہ ہمارا بھی فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے، ہمارا اسٹیٹ بینک یہاں پہ ہے، سارے بینک کے ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ ہیں. تو یہ ٹیررسٹ ضرور ان جگہوں کو ٹارگیٹ کرنے کی سوچیں گے. تو ان سب انتظامیہ کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ایک بار اکتوبر میں مجھے بتایا گیا تھا کہ اکتوبر 19 میں ایک سیکورٹی آڈٹ ہوا تھا اسٹاک ایکسچینج کا، اور اس میں کچھ جو ہے اسٹیپس لیے گئے تھے. اور کل کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ وہی جو اسٹیپس لیے گئے تھے اس سے بچت ہوئی. لیکن اس کو ایک بار اور ریویو کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے دشمن بہت ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہماری ان جو ایسی انسٹالیشنز ہیں جس کو اٹیک کرنے سے، جس پہ نقصان ڈالنے سے وہ پوری دنیا میں کوشش کریں گے کہ پاکستان کو بدنام کریں. ایسی سب انسٹالیشنز کو ان کے اپنے جو مالکان ہیں وہ بھی، اور پولیس، رینجرز اور ہمارے باقی سیکورٹی ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا خاص خیال رکھے. ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خاص طور پہ ہمارے شہداء کو اور ان جوان بہادر ہمارے سپاہیوں کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور وہ تو آپ نے ذرا دیکھا کس تیاری سے جو آئے تھے، ان کے پاس وہ گرینیڈز، بامز، اپنے کھانے پینے کا سامان سب کچھ لے کے آئے تھے. ان کے ارادے بڑے جو تھے وہ ایسے تھے کہ جو ہمیں امبیرس کر سکتے تھے. لیکن یہ آپ لوگوں کی بہادری ہے جس نے پورے ملک کا، سندھ حکومت کا اور حکومت پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. ان سب کو ایک بار پھر میرا سلام. آپ کا شکریہ ہے جی صاحب کہ آپ نے یہ شارٹ نوٹس میں یہ وقار تقریب کی. ان کو اکنالج کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سارے لوگوں کو. انشاءاللہ تعالی جو ہم پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ادھر بیٹھا ہوں تو ایک بات بتا دوں کہ پچھلے 2 سال سے بیکاز آف دی فائنینشیل کنسٹرینٹس دیٹ وی ہیڈ، ہم پولیس کی اس طریقے سے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے. پہلے آج سے 3 سال 2017-18 میں آئی ریممبر ہم نے بہت زیادہ امیڈیٹلی ری انفورس کیا تھا. پولیس کی جو ویپنس کی ضرورت تھی، ایمونیشن کی ضرورت تھی، ان کو گاڑیوں کی ضرورت تھی. ہم نے 2017-18 18-19 اور 19-20 بیکاز آف دا فائنینشیل کنسٹرینٹس وی ور ناٹ ایبل ٹو اسپینڈ دی کائنڈ آف منی دیٹ وی شوڈ آن پولیس. اور میں ایک چیز میرے سے رہ گئی یہ بتانے سے پہلے میں کروں کہ جو کردار پولیس کا، ہماری لا انفورسمنٹ کا اس کووڈ پینڈیمک میں رہا ہے. اگین 118 کتنے آپ کے زیادہ ہو گئے؟ 118 تو کافی دن پہلے تھے جو افیکٹ ہوئے تھے. 1300 انفیکٹ ہوئے اور 13 شہید ہوئے. ان کے لیے میں آلریڈی اعلان کر چکا ہوں کہ جو ہمارا پیکج ہے لائن آف ڈیوٹی میں جو ڈیتھ ہوتی ہے ہم ان کو وہ دیں گے. سب کو اپنی جان خطرے میں ڈال کے پھر سے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کی گورنمنٹ کی پالیسی، ان سب کو بھی خراج تحسین. تو اتنے مشکل ٹائم میں ہمیں ضرورت تھی کہ ہم انویسٹ کریں. اس سال ہم نے رکھے ہوئے پیسے فار ایگزامپل ایک تو نمبر اس لیے کہ بہت زیادہ چل گیا مجھے یاد ہے، ٹو پرچیز پولیس موبائلز
ہم نے 2 ارب روپے رکھے تھے کہ ہم جو چلیں ہمیں، لیکن فی الحال سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ آپ کو یہ گاڑیاں نہیں خرید سکتے، بیکاز کسی نے انہیں کہہ دیا کہ یہ لگژری گاڑیاں خرید رہے ہیں، ویئرز یہ ساری آپریشنل گاڑیاں تھیں، چاہے کچھ وہ پولیس کی تھی، کچھ ہمارے ریونیو آفیسرز، وہ بھی لو گریڈ کے 17 گریڈ والے ریونیو آفیسرز جو ہیں ان کے لیے تھیں، اور کچھ جوڈیشری کے لیے تھیں. ہم کورٹ میں جائیں گے، ویل ٹرائی اینڈ گیٹ دیٹ آرڈر آف دی Supreme Court lifted, though in my opinion, I don't know, contempt, to پھر جلا نہ جاؤں, the power to allocate money is of the government and the power to approve that is of the provincial assembly. اگر ہر ایک اپنی ٹرف میں رہے تو بڑا اچھا ہو سکتا ہے, ملک ترقی کرے گا اس طریقے سے اگر ہم چلیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ جو وقتی طور پہ تھوڑی ہے, ہمیں اس وقت تو ویسے ہی پرابلم ہے, 2 ہم نے پیسے وہ رکھے ہیں, لیکن مجھے عزیز صاحب کو پتہ ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ اٹ ول آل ڈپینڈ کہ یہ کووڈ سچویشن کیسے جاتی ہے, ہماری انکم ریونیوز کیا ہوتے ہیں اس سال, اور اس کے بعد ہی ہم خرچ کریں گے. لیکن یہ کہہ کے کہ یہ جو ہے لگژری گاڑیاں اور پھر اس کو بند کر دینا نامناسب, اس لیے کہ غلط انفارمیشن جب کورٹ کو جاتی ہے اور لوگ بغیر ویریفائی کیے وہ کورٹ میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر کورٹس کو یہ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کورٹ کو آرڈر کریں گے. ایک بار پھر میرے پولیس کے جوانوں کو میرا سلام, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ جیسے بہادر لوگ اس ملک کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. جیسے میں نے کہا, کوئی بھی دشمن اس ملک کا بال بھی بیٹھا نہیں کر سکے گا. پاکستان زندہ باد. ریکارڈ کریں, چلے بچوں ایک آدھ کر لیں. یہ ہے کہ آج یہ بڑا افسوسناک واقعہ کل ہوا, آپ نے ایک میٹنگ بھی چیئر کی کل, تو خاص طور پہ جو صوبے کے داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے اور مزید عوام کو محفوظ بنانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیا حکمت عملی دیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات آپ نے اسمبلی میں کی ہے, تو کیا وفاق کو باضابطہ طور پہ آپ نے بتا دیا ہے, اور کیا ٹیکسز ہیں جو آپ ان کو روکے ہوئے؟ میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں, میرے خیال ہے اس کے علاوہ اور نہیں کیجیے گا. کورونا کے حوالے سے پنجاب حکومت نے 15 دن ایکسٹینڈ کر دیے, یا سندھ سے سر عام آدمی سوچتا ہے کہ ان سپاہیوں نے جو مقابلہ کیا ہے انہیں آپ کچھ پرموشن دیں گے, ایسا ہی بناتے ہیں, ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں چاروں جواب دیتا ہوں. ابھی میں بھول جاؤں گا اتنے سوال کرو گے تو. ہاں اوکے, میں سب جواب دے دیتا ہوں. پہلا کیا تھا, ایک ایک کر کے یاد دلائیں. ہاں جی, نہیں داخلی اور خارجی راستوں پہ کل ہم نے میٹنگ کی تھی, بیکاز یہ لوگ بھی سندھ سے باہر سے آئے تھے, یہاں تک مجھے ابھی تک پتہ ہے, اور ہم نے اپنے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس پہ کہا ہے کہ اور ویجیلنٹ ہو جائیں, اور جو سب سے زیادہ ضروری تھا کہ انٹیلیجنس انفارمیشن پراپر ہمیں ہونی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر. سب سے پہلے دیکھیں, میں نے یہ جو سارا واقعہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو وہ ہمت دی کہ وہ کھڑے رہے اور انہوں نے جو ٹیررسٹ تھے ان کو نیوٹرلائز کیا. تو آپ کی جہاں تک بات ہے, کل بھی اس پہ بات ہوئی اور ہم اس پہ دیکھیں گے. دوسرا آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں تھا, میں نے بڑا کلیئرلی بتا چکا ہوں, میں پھر سے بتاؤں, یہ کوئی ایکسپلین کر دوں گا, آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ سکیں, اس لیے کہ میرے بات کوئی ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہے. صوبائی حکومت سندھ انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001 کا, غالباً یہ سال میں بھول گیا, اس کا ایک 231B ہے, ایک 234 ہے, جو بھی سیکشنز ہیں ہو سکتا ہے آگے پیچھے تھوڑے بتا دوں. اس میں ہم کلیکٹ کرتے ہیں ان کے بہاف پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس. جب کوئی گاڑی خریدتا ہے, گاڑی بیچتا ہے, یعنی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خاص طور پہ گاڑی رجسٹر کراتا ہے, اور جب گاڑی کا ٹیکس دینے جاتا ہے تو انہوں نے ایک ریٹ مقرر کی کہ آپ اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے ہمارے بہاف پہ. آئین کا آرٹیکل 146, یہ ٹیکس انکم ٹیکس جو ہے یہ پیورلی فیڈرل سبجیکٹ ہے. تو فیڈرل سبجیکٹ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی فیڈریشن کی اس پہ. آئین کا آرٹیکل 146 کہتا ہے کہ اگر کوئی وفاق اپنا کوئی پاور یا اپنا کوئی فنکشن کسی صوبے کو دینا چاہتا ہے تو وہ میوچل کنسنٹ سے ہوگا, صوبے کی حکومت اس کو اپروو کرے گی, اس کی مرضی سے ہوگا. یہ انہوں نے ڈال دیا, کسی نے اس کو پہلے دیکھا نہیں. میں نے آج سے 2-3 سال پہلے سے 2-3 سال سے میں بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے 2016 میں
اور 14-15 میں اور 16 میں ایکچولی بہت بڑا اماؤنٹ کیا تھا. 7 ارب روپے ہمارے کاٹ لیے تھے کہ آپ نے ٹیکس ہمارا پراپر نہیں ریکور کیا. اور وہ مجھے وہ ایک اخبار کی خبر پہ کہ جی اتنی گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں اور اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایٹ سورس ہمارے پیسے کاٹ لیے. ٹوٹل 7-8 ارب کے قریب ہیں جو پینڈنگ ہے. 4-5 سال سے ہم اس پہ شور مچا رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں, میں ہر CCI کی میٹنگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ ہمارے پیسے واپس کریں. ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ اس وقت وہ جو انکم ٹیکس لا اس کے تحت وہ کسی کو بھی انٹرسٹ کر سکتے ہیں کلیکٹنگ ایجنٹ, لیکن صوبائی حکومت کو اگر انہوں نے کوئی اپنا کام دینا ہے تو آئین کے تحت دینا ہے. 146 کے تحت پرمیشن نہیں لی. یہ ہماری کیبنٹ میں فروری میں بات آئی, تو فروری میں ہم نے FBR کو خط, فروری 2020 FBR کو خط لکھ دیا تھا کہ جی آپ ہمارے پیسے واپس کریں, بہت ہو گئی ہے, اور اس طریقے سے ہم کلیکٹ نہیں کر سکتے. ایک تو آپ کے لیے ایک کام کریں اور اوپر سے آپ ایٹ سورس غلط پیسے کاٹیں ہمارے. 4 مہینے ہو گئے کوئی جواب نہیں آیا. اس سے پہلے کوئی 4-5 دفعہ میں پرائم منسٹر نواز شریف, پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی اور پرائم منسٹر عمران خان تینوں کو پرسنلی کہہ چکا ہوں, کوئی تدارک نہیں ہوا. کیبنٹ کا فیصلہ تھا, کیبنٹ کا 146 میں ہے کہ ود کنسنٹ آف دی پروونشل گورنمنٹ از دی کیبنٹ نے کہہ دیا تھا کہ جی ان کو ٹائم دیں, اگر یہ پیسے واپس نہیں کرتے ہم منع کر دیں گے ان کو کہ ہم نہیں کلیکٹ کرتے. ہم نے وہ منع کیا, خط لکھ دیا. میں نے فیڈرل فائنانس منسٹر کو بھی خط لکھ دیا. کل میں نے فیڈرل فائنانس سیکرٹری کو فون کر کے بتایا کہ جی ہم یہ بھی کلیکٹ کریں گے, آپ اپنا انتظام کر لیں. اور ادھر جو انکم ٹیکس سرکل ہے ادھر کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ان کو بھی لکھ دیا. پیورلی کانسٹیٹیوشنل ہے. کہ اگر یہ تو بغاوت کر دی, فلانا کر دیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں صوبے کے اختیار لینے, اس لیے صوبہ کام نہیں کر رہا صحیح, اور اپنے اختیار خود ہمیں دیتے ہیں, ہم سے بغیر وہ کیے. یہ دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا کیا تھا بھائی؟ آؤٹ آف ٹرن ترقی. دیکھیں جو بھی قانون میں ہوگا, پہلے پاس میں آؤٹ آف ٹرن پروموشنز دی گئی ہیں اور اس کا ہے, لیکن سپریم کورٹ کی نوٹس لے لیا گیا تھا اور وہ سب ریورٹ ہوئے اس کے بعد. ایسا کام, ایسا اعلان میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اعلان کر دوں اور اس کو پورا نہ کر سکوں, یہاں اس پہ کوئی قانونی کرنا ہو. لیکن یہ بالکل جو ان کی بہادری ہے اس پہ ان کا حق ہے. ہم لاز کو دیکھ کے, اس لیے میں نے اناؤنس نہیں کیا, پہلے میں ریویو کر لوں کہ کیا کر سکتے ہیں, اور بالکل ان کا حق ہے, اور اگر قانون اجازت دے گا تو ہم کریں گے. بھائی اس وقت یہ مانے یا نہ مانے, سندھ پولیس کہ ہماری پر کیپٹا جو تنخواہیں ہیں وہ باقی صوبوں سے زیادہ ہے. مطلب یہ کہہ رہا ہوں لاک ڈاؤن میں ہم اوبیسلی ہماری جو کیبنٹ ہے اور ٹاسک فورس کی میٹنگ وہ بیٹھے گی اور فیصلہ کرے گی. میں تو ابھی دوبارہ کہتا ہوں, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے تقریر سن کے آ رہا تھا, میرا خیال ہے کہ ابھی عید الفطر پہ کے بعد کیسز کی تعداد بہت بڑھی. کل کراچی میں 74 اموات ہوئی تھیں. آج کراچی میں میرے پاس تھوڑی دیر پہلے رپورٹ آئی, میرے خیال 28% انفیکشن ریٹ ہے, 2500-2600 کے قریب. آج مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں رہا ہوا, وہ انفیکشنز ہوئی ہیں. کل 74 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. خیر اس میں کچھ پہلے کے تھے جو ہم نے نہیں کیے تھے. آج 34 یا 37 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ کی عید الاضحیٰ آ رہی ہے, اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیٹل مارکیٹ سے اعلان کریں. میں نے تو کہا ہے کہ جی کوشش کریں کہ نہ کی جائیں, لیکن ایک آلٹرنیٹ بنا کے دیں لوگوں کے لیے, اور وہ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے کوئی مثبت جواب فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی تک, ہم ان سے کہہ رہے ہیں, باقی کہہ رہے ہیں تینوں صوبے کر چکے ہیں, الاؤ کر رہے ہیں کیٹل مارکیٹ. ہم نے ابھی تک, ہو سکتا ہے ٹو بی یونیفارم, بیکاز سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی فیصلہ کریں پورے ملک میں, ہمیں یہ کرنا پڑے. لیکن میں ابھی پھر کہتا ہوں کہ میری حکومت, میری کابینہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے قربانی نہ ہو, آلٹرنیٹ دیے جائیں. میں مذہبی اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ فرض ہے سنت ابراہیمی ہے, لیکن جو بھی ہے ہم علماء سے بات کر کے اور یہ بات کوئی آلٹرنیٹ طریقہ دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد محرم آنا ہے. اب یہ اگر کنٹینیوسلی ایونٹس آئیں گے اور ان کو ہم نے پراپرلی مینیج نہیں کیا تو یہ کرونا دنیا سے ختم ہو جائے گا, پاکستان میں چلتا رہے گا. اس لیے کہ ہم وہ
अजीब व गरीब किस्म की आती हैं कि जी वो स्मार्ट लॉकडाउन मैंने कहा था और वो पूरी दुनिया अब कर रही है। वो पूरी आर्टिकल तो पढ़ लेते ना, सिर्फ हेडलाइन पढ़ने के बजाय। उसमें लिखा है कि इसलिए इन्फेक्शन रेट्स कम हो गए हैं, ब्राज़ील का 1%, 0.5% रह गया है, इंग्लैंड का 2 से 3% है। अब लेटेस्ट मुझे नहीं पता, 2-3 दिन पहले मैंने चेक किया था, और ये 15 दिन का एवरेज है, ही नहीं कि एक दिन की मैं बता रहा हूँ बात। अमेरिका का 8% था, उसमें फिर बढ़ना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा इन्फेक्शन रेट दोबारा अमेरिका के ऊपर जा रही है, इसलिए कि उन लोगों ने भी, उनके सदर ने कह दिया कि आपने केस कम करने, टेस्टिंग कम कर दो, और उस लाइन पे जा रहे हैं। हमने अगर प्रॉपर केयर नहीं की तो हम बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। अभी आपने मैंने आई डोंट नो कितनी हकीकत है, मैं मीडिया से ही पता चलता है कि यूएई ने बंद कर दिया है पाकिस्तान से लोगों का आना, अनलेस वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अपनी प्रॉपर ना करें, टेस्ट करके ना भेजें। तो ये चीज़ें हैं। इकॉनमी, इधर स्टॉक एक्सचेंज के दोस्त बैठे, शायद वो उस पर नाराज़ हो जाए। मेरा नहीं ख्याल है इकॉनमी ऐसे रिवाइव करेगी कि आप बस मरते चले जाएं, लोग मरते चले जाएं और अब इकॉनमी करें। तकरीबन हर एक जितनों को मैं जानता हूँ, काफ़ी लोग उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त यहाँ तो अपनी जान गंवा बैठे हैं इस मर्ज पे, या फिर अफेक्ट हुए। और अगर सारे आप कारोबार खोल दें, कल को कोई अफेक्ट हो जाता है 15 दिन के लिए, तो कम अज़ कम गया ना वो आउट ऑफ सर्कुलेशन। उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें। मैं लॉकडाउन तो कह रहा हूँ कि, और फिर से कह रहा हूँ, भले वो जितना चाहे उसका मजाक उड़ाएं कि मैंने कुछ कर दिया और बाकियों ने भेड़ बकरियों की तरह मुझे फॉलो किया, ऐसा नहीं था। सबने अपनी अकल इस्तेमाल की और उसके बाद की है। और अब भी मैं कहूँगा कि प्रॉपरली सोच समझ के फैसला करें इस पर। आखिरी सवाल ये क्या था, एक रह गया। तव्हां कीअं था ॾिसो, मूंखे ॿुधाए छॾियो। इन जो जवाब तव्हां पाण ॾियो, मूंखे कुझु सम्झ में कोन थी अचे। ऐं पाकिस्तान लाइ दुआगू आहियां त अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान दे जो इस मुश्किल वक्त में, जो हमारे यहाँ मुश्किल तरीन वक्त है हमारी हिस्ट्री का, उसमें कुछ अकल समझ से और एक कलेक्टिव डिसीजंस लें, हर एक को ऑन बोर्ड लें, अपने आप को अकल कुल ना समझें। मैंने तो खुद कहा है ना कि जो मैं अभी भी, मैंने आपको क्या कहा कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि बकरा ईद पे कोई ऑल्टरनेट देखें, और ऑल्टरनेट हमने बताए भी हैं, लेकिन जब तक पूरा पाकिस्तान उन पे काम नहीं करेगा, सिंध अकेला नहीं कर सकता। ये पेंडेमिक्स, मैं भी कल भी बात की थी, पेंडेमिक्स जो लोकस्ट, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स नहीं है, ये ग्लोबल सब्जेक्ट्स हैं। और आप कह रहे हैं कि आपकी जो मर्जी है कर लो, इतनी अकल की कमी नहीं होनी चाहिए। Thank you very much, sir.